اسماء ایام کے بارے میں علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے اپنے اس قول و دعوے میں جس دلیل کا سہارا لیا ہے جو کہ ماقبل میں گزرے وہ درست نہیں، اس لیے کہ یہ ان کا ذاتی استنباط ہے نہ کہ خبر مرفوع، لہذا دلائل قطعہ کے مقابلے میں حجت نہ ہوگا۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق تخلیق کائنات میں 7 دن صرف ہوئے ہیں، لیکن قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خبر دی کہ اس میں 6 دن صرف ہوئے ہیں۔ مثلا ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: اللہ وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوا۔ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے آسمان و زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، اور تم اس کے لیے شرکاء قرار دیتے ہو؟ یہ تو رب العالمین ہے، اس نے پہاڑوں کو زمین کے اندر ذرا بلند کر کے بنایا اور اس زمین کے اندر برکتیں رکھے اور اس میں تمہارا رزق مقرر فرمایا، یعنی حسب ضرورت رکھ دیا۔ یہ سارا عمل 4 دن میں ہوا اور یہ کل 6 دن ہو گئے، اور سوال کرنے والوں کے لیے اس قدر بیان کافی ہے۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ دھوئے کی شکل میں تھا، اور آسمان و زمین دونوں سے فرمایا تم تابعداری کرو، خوشی سے یا زبردستی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم خوشی سے تابعداری کرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو 2 دن میں بنایا اور ہر آسمان کی طرف اپنے حکم کی وحی فرمائی، اور آسمانی دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی۔ علاوہ زینت کی حفاظت بھی مقصود ہے۔ یہ سب زبردست جاننے والے کا مقرر کردہ نظام ہے۔ اہل علم کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، پس اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو 2 دن میں بنایا۔ اس آیات میں جن 2 ایام کا ذکر ہے یہ ان 6 ایام میں داخل ہیں جن کا ماقبل میں تذکرہ ہوا۔ پس ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور احادیث بکثرت اس بارے میں وارد ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سب سے آخر میں فرمائی، اور یہ جمعہ کا دن تھا۔ یہ جمعہ کا دن جس میں فراغت ہوئی یہ بھی ان 6 ایام میں داخل ہوا جو تخلیق کائنات میں صرف ہوئے، جن کا تذکرہ گزشتہ آیات میں ہوا۔ اگر اس دن کو ان 6 ایام میں داخل نہ مانے تو لازم آئے گا کہ تخلیق میں 7 دن صرف ہوئے، حالانکہ یہ نصوص کے خلاف ہے۔ لہٰذا ابن اسحاق کا جمعہ کو یوم سابع قرار دے کر ایام 6 سے الگ ماننا اور ایام 6 کی ابتدا ہفتہ سے قرار دینا درست نہیں، بلکہ جمعہ کا دن ایام 6 میں داخل ہیں، اور ان ایام 6 کی ابتدا اتوار کے دن سے ہوئی، جیسا کہ ہم نے ماقبل میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا۔ اور یہ بات کہ جمعہ کے دن ہی تخلیق کائنات سے فراغت ہوئی، اس بارے میں اخبار مرفوعہ، آثار موقوف ہم عنقریب انشاءاللہ کسی مناسب مقام میں ذکر کریں گے۔